تو یہ بڑا ضروری ہے. سفر وہ ظاہر ہے وہ اور میننگ لے گیا سفر سے. وٹ یو وانٹیڈ ٹو سے واز کہ لوگ یہ وش کریں گے کہ ان کو ٹرائلز مزید آتے, جب وہ ٹرائلز کا بہت زیادہ وہاں ریوارڈ دیکھیں گے, پرووائڈیڈ کہ انہوں نے پیشنٹلی ان ٹرائلز کے ساتھ ڈیل کیا. اور اسلام ڈزنٹ سے کہ تم بس سفر کرو, سلوشن بھی ہے اسلام میں. واٹ ایور یو کین ڈو. اسپورٹ سسٹم اسلام نے ڈیفائن کیا ہے, لیگل سسٹم اسلام نے ڈیفائن کیا ہے, مردوں کی تربیت کا پورا فریم ورک اسلام نے ڈیفائن کیا ہے, عورتوں کے پورے رائٹس ڈیفائن کیے. وہ اب ہو نہیں رہے تو اس پہ ورکنگ کرو نا, ایک ڈائریکشن میں اس پہ آؤ کہ بھائی اسلام کیوں نہیں آپ نافذ کر رہے ہیں, اسلام کیوں نہیں صحیح طرح سے. بلال بھائی جو بات کر رہے ہیں نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن نا اللہ تعالیٰ ایک شخص کو لے کے آئیں گے جس کو اس دنیا میں نا بہت ہی نعمتیں ملی ہوں گی, اس نے فل عیاشی کی ہوگی یہاں پہ. اللہ تعالیٰ اس کو نا جہنم کا ایک ٹپ دیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کوئی کچھ خوشی دیکھی تھی, کوئی چین, کوئی ایک دفعہ فار اے مومنٹ تمہیں کچھ ملا تھا؟ اللہ کی قسم مجھے کوئی چین نہیں ملا تھا دنیا میں. اور اسی طرح ایک اور شخص کو لے کے آئیں گے جس کی زندگی میں سفرنگز ہی سفرنگز ہیں, اس کو ہر بندے نے دھوکہ دیا, ہر بندے نے اسے ایموشنل ابیوز کیا, ہر طرح سے ابیوز کیا. اس کو اللہ تعالیٰ لے کے آئیں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک دفعہ بھیجیں گے اور اس کو واپس بلائیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ فار اے مومنٹ, جسٹ فار اے مومنٹ ڈپ دیں گے, ایگزیکٹلی ڈپ کریں گے جنت میں اور واپس لے کے آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے تو نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نا خواہش کرے گا قیامت والے دن کہ نا میری جو جلد ہے نا وہ کاٹ دی جاتی کینچی سے, نا مجھے پورا جسم میرا کاٹ دیا جاتا اس کے بدلے کہ مجھے اللہ نے میری تکلیفوں کے بدلے یہ ریوارڈ دیا کہ میں نے پازیٹیولی اس کو پیشنٹ رہا میں ان پہ. تو بالکل علی بھائی بالکل ایسی ہی فیلنگ تھی. ایک اور وہاں پہ ایک بھائی تھے, ان سے میں نے بات کی. تو بیسیکلی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, میں نے ان سے یہی بات کی کہ دیکھیں دو پرابلم ہیں پرائمریلی. ایک پرابلم ہماری سوسائٹی میں یہ جو ایشوز کھڑے ہوتے ہیں عورتوں کے اور جو ان کے حقوق کی, کچھ واقعی جنرلی جس طرح بلال بھائی نے بھی کہا جنرل ایشوز ہیں. سوال کھڑا ہوتا ہے وہ کیوں ہیں؟ ہم ایک مسلمان ملک ہیں, اسلامک کنٹری ہیں, دین ہے یہاں پہ, مطلب اس طرح نہیں ہے کہ بالکل ہی ہماری کوئی باؤنڈری نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. تو میں نے ان سے یہ بات کی, میں نے کہا اس کی دو ریزنز مجھے سمجھ آتی ہیں. نمبر 1 لیک آف نالج, نمبر 2 لیک آف امپلیمنٹیشن. ایک تو دین کا علم ہے ہی نہیں, بالکل سرے سے ہی نہیں ہے ہمیں, بلکہ بہت سے لوگوں کو یہ آپ سمجھ لیں کہ بالکل ہی بیسکس نہیں پتہ اسلام کی. ان کو بس پتہ ہے ٹھیک ہے یار مسلمان ہونا ہے, کبھی کبھی جمعہ نماز پڑھ لی, کبھی کچھ یہ کر لیا, روزے شوزے رکھ لیے, عید آ گئی, بس یہ اسلام ہے. اسلام کی رولنگس کیا ہیں, اسلام کیا رائٹس دیتا ہے, عورتوں کو کیا رائٹس دیتا ہے. لٹرلی واللہ علی بھائی دس از مائی پرسنل فیلنگ کہ میں جب کبھی بھی عورتوں کے حقوق کے بارے میں پڑھتا ہوں نا, میں اتنا اوور ویلم ہو جاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے رائٹس دیے ہیں خواتین کو, دے آر ناٹ اویئر آف دیم. اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے کی فارم میں ان کو رائٹس دیے ہیں, ان کو عزت دی ہے. اسلام سے پہلے تو حالات ہی اور تھے نا. ہم لوگ پھر یہ کوٹ کرتے ہیں جی آپ 14 سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اسلام سے پہلے دفناتے تھے, تو آج بھی تو دیکھیں مار دیا, بچی کو مار دیا, فلاں کر دیا. واٹ از دا ریزن بہائنڈ؟ ہم لوگوں کو سب کو عورت مارچ کے شرکا جو ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وائی کانٹ وی سٹ آن اے ٹیبل اینڈ وی فائنڈ آؤٹ دا سولوشن کہ مسئلہ کیا ہے, پرابلم یہ ہے, مسئلہ کیا ہے. آپ دین کو سیکھیں, اپنے گھروں میں سکھائیں, مردوں کی تربیت کریں. صحیح بات. دیکھیں مرد بھی بچے سے مرد بنتا ہے نا, وہ بھی ایک ماں کی گود میں ہوتا ہے. باپ کا تو زیادہ تر کام باہر ہی ہوتا ہے نا, نارملی وہ بریڈ ارنر ہوتا ہے. تو بیسیکلی ایک تو تعلیم سکھائیں دین کی, ہر بندے کو اپنے فرائض حقوق پتہ ہونے چاہیے. صحیح بات. یہاں پہ نارملی لوگ اپنے حقوق کا تو بہت دعویٰ کرتے ہیں, لیکن سیم ٹائم اپنے فرائض کو 100% اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار ٹھیک ہے میرا فرض کیا بنتا ہے, مجھے وہ نہیں ہے, جو مجھے حق ہے وہ ضرور ملنا چاہیے.